بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری ماں اور بہنوں، سدا ہنستی مسکراتی رہیں، خوش رہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آج ہم تیسری ایپیسوڈ سٹارٹ کریں گے۔ تو اس میں ہم الفقر کی بک پڑھ رہے ہیں۔ اس میں آج ہم آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو جی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کائنات، ہر جگہ سے دنیا میں 40 جگہ ہاتھ پر گڑھے کر کے طرف و کناف سے مٹی حاصل کی اور اس کو مکہ معظمہ کے ایک مقدس مقام پر جمع کرنا شروع کیا، جہاں آج کعبہ شریف واقع ہے۔ زمین کے جو کئی مقام سے مٹی لی گئی، اس میں خطہ مکہ معظمہ اور طائف کو خصوصیت بہت زیادہ حاصل ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے جب بھی مٹی لیتے، زمین بہت شور مچایا کرتی اور آہوزاری کرتی۔ اس وقت خطاب الہی ہوا کہ اے زمین، غم مت کر، جو کچھ ہم تجھ سے لیں گے تو اسی کے بدلے اور بہتر تجھے واپس کر دیں گے۔ مٹی لیں گے تو اس کے بدلے بہت ہی حسین و جمیل چمکتے دمکتے چہرے تیرے پاس واپس کریں گے۔ اگر مشت خاک لیں گے تو پاک بندے عطا کریں گے۔ اس فرمان کے بعد زمین نے خوشی محسوس کی۔ جس جگہ سے جتنی بھی مٹی اٹھائی گئی تھی، اس جگہ اس کا نعم البدل فراہم کیا گیا۔ وہ بھی غسل دے کر، خوشبو سے معطر کر کے واپس زمین کی گود میں دے دیتی ہیں۔ القصہ مٹی کے خمیر میں اور بھی عناصر شامل کیے گئے اور بقیہ 3 آہیت والے فرشتوں کی مدد لی گئی۔ حکم الہی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے ہوا کو ملایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پانی اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے آگ۔ ان مراحل کے بعد خالق عالم کا کرم خمیر آدم علیہ السلام کی طرف ہوا اور 40 دن یعنی وہاں کا ایک دن یہاں کے 10 سال کے برابر ہے۔ اس خمیر میں دست قدرت سے خود رب العالمین نے کاریگری فرمائی اور اس طرح آدم علیہ السلام کا خمیر مکمل ہوا۔ تو اس خمیر سے ایک پتلا تیار ہونے لگا اور اللہ رب العالمین کو اس کی تیاری میں اور خاص کر اس کو شکل دینے میں بہت ہی محنت کرنی پڑی۔ اور پتلے میں کیا کیا بھیتوں کو پوشیدہ کیا جائے اور وہ کیسے اور کہاں قائم رکھا جائے، یہ سب چیزیں آدم علیہ السلام کی تیاری باری تعالیٰ کے لیے بڑی ہی محنت کا کام تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو بڑی محنت و مشقت میں پیدا کیا۔ جب شکل دینے کی بات آئی تو کسی بھی صورت سے تسلیم نہیں ہو رہی تھی۔ آخرکار آدم علیہ السلام کو خود اپنی ہی شکل پر پیدا کر کے اس کی عظمت اور بڑھا دی۔ آدم علیہ السلام کے حق میں یہ ایک بہت بڑا راز تھا جو اس میں چھپایا گیا اور آدم علیہ السلام کی شکل کو ہر شکل سے بھی اعلیٰ کیا۔ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر۔ قرآن پاک میں تخلیق آدم علیہ السلام کے متعلق مختلف مواقع پر بیان کیا گیا ہے۔ کہیں فرمایا ہے کہ خلقکم من تراب، اور پیدا کیا میں نے مٹی سے، اور کہیں ارشاد فرمایا باری تعالیٰ نے اور بہت ہی پاک مٹی سے، تو کہیں خوشبودار مٹی سے اور کہا من ہما مسنون کہا ہے، اور کہیں پر من سلاسل کا انفجار کہیں اچھلنے والے پانی سے، تو کہیں کڑکڑاتی مٹی سے اور بھی کہا ہے، یعنی ہر مقام پر مختلف طریقوں سے کام لیا گیا۔ اللہ پاک آدم علیہ السلام کا خمیر اپنے دست قدرت سے تیار فرما رہا ہے اور 70,000 فرشتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ برابر اس خمیر میں رتبت کو سنبیل کے پانی کو اس مٹی پر ڈالا کریں۔ ایک اور روایت کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کے سر کو خاک مکہ معظمہ سے اور گردن کو بیت المقدس کی مٹی سے اور سینے کو عدن کی خاک سے، پیٹ اور پیٹھ کے بڑھانے میں ہندوستان کی مٹی لگائی گئی ہے اور باقی کے اعضاء کو دنیا کے ہر مکان سے لی ہوئی مٹی کے ساتھ ساتھ کل عالموں سے بھی کئی چیزیں لے کر بنایا ہے۔ اس کے خمیر میں آب زمزم، آب کوثر، آب حیات اور آب رحمت کو بھی استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا سر مبارک بنا کر اس میں ہزارہ عجیب و غریب رازوں کو پوشیدہ کیا اور بھید اور عقل کا مقام اسی میں چھپا رکھا۔ نور اعلیٰ، نور کا مقام، عرش و کرسی، لوح و قلم، ساتوں آسمانوں کا محل، مکان و لامکان اور منازل کی منزل مقصود، منازل کو طے کرنا، جدوجہد کرنا اور رازوں کو پانے کی منزل بھی اسی سر کو بنایا۔ اس میں جبین، پیشانی، قوسمین کو شکل دی اور یہی علم بالقلم کے ساتھ اسی جبین کے مقام پر لوح محفوظ کو قائم کیا۔
محراب جبین کے بعد رخساروں کو دوسری محرابیں بنا کر اس میں نور کی 2 ٹنگلیں روشن کے لیے لٹکائی گئی، یہی آنکھیں ہیں، اور اس میں اپنا خاص نور مبارک کو داخل فرما کر اس کو پر نور بنایا، اور اس میں دین و دنیا کے بہت ہی پراسرار چیزیں پوشیدہ فرمایا، عشق و محبت، خیر و شر، التجا و انکساری، جلالی و جمالی، رحم و قہر، عطا و سزا، اور بہت رازوں کے راز انہی قندیلوں میں چھپا رکھا۔ تقدیر و تدبیر، حکم و احکام اسی منزل پر رکھی گئی تو دید و دیدار کا بھید بھی اسی مقام میں رکھا۔ اس سر مبارک کے منازل اور خزانوں کو بیان کرنے میں قلم عاجز ہی ہے، ہم ہر معرفت کی معرفت اسی مقام میں باری تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کے سر کو معرفت کا خزانہ بنایا اور اس کے ہر حصے کو تصرف کی ایک کتاب عرش اور فوق العرش کی منزل کو بھی یہیں پر رکھا۔ وَنَفَخْتُ مِن روحِ کے حکم کے ساتھ روح سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے سر ہی کے راز کے اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک بہت گہرا بھید ہے اور یہیں سے روح کی سیر شروع ہوئی ہے۔ روح کے داخل ہوتے ہی دماغ کی اشیاء حرکت میں آتی ہے، روح انسانی کے اثر سے آگاہ ہونے کے بعد وہ اپنا سفر کرتے کرتے آنکھوں تک آتی ہے تو اس کی تجلی سے شمع نورانی کی وجہ آنکھیں کھل جاتی ہیں اور پہلے سیدھی آنکھ کھلتی ہے، اس کے فوراً بعد ہی بائیں آنکھ بھی کھلتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی پہلی نظر جب اٹھی، وہ اوپر کی طرف دیکھی تو لوح محفوظ عرشوں کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا پایا اور اسی کا ورد سب سے پہلے کیا۔ دوسری نظر جب اس دوسری مقام پر پڑی تو وہاں پر رحمت المذنبین و ربی غفور لکھا ہوا پایا اور اس کو پڑھا۔ آدم علیہ السلام کی پہلی نظر نے یہ دیکھا کہ اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح روح انسانی سیر کرتی رہی اور منازل کو طے کرتے ہوئے قلب میں پہنچی اور یہاں پر بڑے ہی عجیب و غریب مناظر اور جلوے دیکھے اور حیرت میں پڑی رہی۔ تو ناظرین، میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل ہم آنے والی قسط میں سٹارٹ کریں گے، تو ہمیشہ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ خوش و خرم رہیں۔ اللہ حافظ۔